صفحہ نمبر 82 آیت نمبر 78 سورۃ النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ إِلَى آخِرِهِ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی آپ لوگ ہوں گے موت تمہیں ضرور آئے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ آپ لوگ مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہوں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر منافقین کو کچھ اچھائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے نبی یہ آپ کی طرف سے ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہیں۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، اس قوم کو کیا ہو گیا کہ یہ بات کو نہیں سمجھتی۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو آپ لوگوں کو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو آپ لوگوں کو مصیبت پہنچتی ہے وہ آپ لوگوں کے اپنے کارتوت کی وجہ سے۔ وارسلناک للناس رسولا، ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وکفی باللہ شہیدا، اللہ تبارک و تعالی بطور گواہی کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس پہلی آیت میں ایک بین الاقوامی اعلان فرما رہے ہیں، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی آپ لوگ ہوں گے تمہیں موت ضرور آئے گی۔ اور پھر ساتھ یہ کہ اچھائی یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، اور برائی مصیبت جو آتی ہے وہ آپ لوگوں کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جہاں بھی رہو گے موت تمہیں ضرور بضرور آئے گی۔ انسان اگر اس بات میں غور کرے کہ مجھے موت ضرور آئے گی تو پھر تیاری کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ موت ایک لا علاج مرض ہے اور اپنے وقت پہ آتی ہے۔ یہ وعظ کی کتابوں میں لکھا ہے، ہر لمحے انسان ایک ڈراؤنی شکل میں انسان کے پیچھے پھرتی رہتی ہے، جہاں بھی جاتا ہے یہ موت پیچھے ہوتی ہے، بس وقت کا انتظار ہوتا ہے۔ جیسے ہی وقت پورا ہو جاتا ہے تو موت آ جاتی ہے۔ جو بھی پیدا ہوا اس کو موت ضرور بضرور آئے گی۔ اور حدیث میں ہے کہ الموت یأتی بغتۃ، موت اچانک آتی ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے عقل مند اس کو کہا ہے جو موت کو زیادہ یاد رکھے۔ اس لیے موت کی فکر ضروری ہے کہ مجھے موت آئے گی، میں نے کتنی تیاری کی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو موت آئی،
اور اسی مہینے آئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی روح مبارک پرواز کر چکی تھی، تو پیشانی مبارک پہ بوسہ دیا اور کہنے لگے، اے لوگو سن لو، جب اللہ کا رسول دنیا میں نہیں ٹھہرا کوئی نہیں ٹھہر سکتا، سب نے جانا ہے۔ عقل مند وہی ہے جو موت کی تیاری کرے۔ اور پھر حضرات صحابہ کرام دنیا سے تشریف لے گئے، پھر تابعین تابعین کا دور آیا۔ بس بہتر اور نیک سمجھدار وہی ہے جو ہر لمحے نیکی کو جمع کرے، آخری دم تک نیکی کو جمع کرتا رہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی علیہ یہ جب وفات پا رہے تھے، سمجھ گئے کہ مجھے فلاں نے زہر کھلایا ہے۔ تقریباً کچھ 2.5 سال کم و بیش اس کی حکومت تھی، تو جس نے زہر کھلایا تھا اس کو بلایا اور کہنے لگے، آپ ایسا کریں کہ آپ اس شہر سے نکل جائیں، اور آپ ناراض نہ ہو کہ مجھے شہر سے نکال رہے ہیں، اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ ابھی صرف مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے مجھے زہر کھلایا ہے، اگر میرے وزراء اور متبعین کو پتہ چلا تو آپ کو قصاصاً قتل کر دیں گے، میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں، مجھے موت آ رہی ہے، میں سمجھ رہا ہوں، میری طرف سے آپ معاف ہیں، آپ اپنی حفاظت کی خاطر اس شہر سے نکل جائیں۔ کیسے کیسے لوگ گزرے، سمجھ رہا ہے کہ اس نے مجھے زہر کھلایا ہے، پھر بھی اس کی جان بچا رہا ہے۔ کیسی ہستی تھی، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امیر المومنین تھے، وقت کے حکمران تھے، اپنے گھر کے اندر ایک دیوار بنانے کی ضرورت پڑی، تو دیوار بنانے کے لیے خود ہی صبح سے لگ گئے اور اپنا کام شروع کیا، گارا اٹھاتے اور دیوار بناتے رہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی علیہ کی گھر والی جو تھی، ان کی کوئی سہیلی تھی، وہ آئی، ان سے ملاقات کے لیے، تو ان سے ملاقات کی، ان کے ساتھ بات چیت کی۔ جب واپس لوٹنے لگی تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی علیہ کی گھر والی کو کہنے لگی کہ یہ جو بندہ آپ کے گھر میں دیوار بنا رہا ہے، یہ بار بار آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا رہتا ہے، میں نے یہ بات نوٹ کر لی ہے۔ شام کو جب آپ کا شوہر آ جائے، ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ مزدور کل کے لیے اپنے گھر نہ بلانا، یہ کام کے قابل نہیں ہے، یہ کام بھی کر رہا ہے لیکن یہ میں وہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، ایسا مزدور آپ کے گھر میں، یہ میری رائے ہے کہ آپ کے گھر میں کام نہ کرے۔ تو ان کی گھر والی نے کہا کہ یہ مزدور نہیں ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ تو میرا خاوند ہے جو کام کر رہا ہے۔ اس نے کہا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز یہی ہے؟ نے کہا ہاں یہی ہے۔ تو کیا یہ کسی اور مزدور کو نہیں بلا سکتا، ان کو پیسے نہیں دے سکتا کہ آپ کے گھر میں دیوار بنائے؟ یہ خود ہی بنا رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہ اللہ سے خوف کرنے والا بندہ ہے، یہ اپنے گھر کا کام بھی کسی سے نہیں لیتا، خود اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہے۔ ایسے ایسے لوگ گزرے،
اور ایک عام کتاب تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی علیہ 101 ہجری میں یہ وفات پا گئے تھے۔ 99 ہجری میں اس کی حکومت آئی، تقریباً 2.5 سال حکمران رہے، اور 101 ہجری میں ان کو زہر کھلایا گیا تو ان کو موت آئی۔ تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا ہوا قبر میں؟ کہنے لگے اندر کا آنا، قبر میں آنا یہ بہت دشوار گزار گھاٹی ہے، یہاں بڑے بڑے لوگ وہ پھسلتے ہیں۔ ابتدا میں جب مجھے قبر میں رکھا گیا، میرے اوپر مٹی ڈالی گئی، تو کچھ فرشتے آئے، مجھے کہنے لگے عمر کہاں گئے آپ کے خادم، نوکر چاکر کدھر گئے؟ جب آپ بیٹھتے تھے آپ کی بڑی شان ہوتی تھی، بڑی عزت ہوتی تھی، کہاں گئے آپ کے لیے تکیہ رکھنے والے؟ کہاں گئے آپ کا پہرا دینے والے؟ آج آپ علیحدہ ہیں اور یہ تنگ گھر آپ کا ہے، کچھ ہے تو ہے، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے کرم فرمایا کہ مجھ پہ فضل فرما کے مجھے معاف کیا، ورنہ ابتدا میں مجھے بڑا خوف ہوا میرے ساتھ کیا ہوگا، کیسے کیسے آسمان نے زمین نے کھا لیے، کیسے کیسے بادشاہ مٹی کے نیچے دب گئے۔ یہ اللہ کی شان کی مٹی سب کے لیے ایک ہے، بادشاہ ہو گدا ہو، سب نے جانا ضرور ہے، جہاں بھی کوئی ہو موت ضرور بضرور آئے گی، چاہے کوئی شاہی گھر میں رہ رہا ہے تو بھی موت آئے گی، چاہے کوئی جھونپڑی میں رہ رہا ہے تو بھی موت آئے گی، سب نے مٹی میں جانا ہے۔ عقل مند وہی ہے جو دنیا میں ایسی زندگی گزارے کہ وہاں خوشی کا سما ہو۔ ہاں دنیا میں مصائب، غم اور خوشی یہ سلسلے ہوں گے، خوشی آئی اللہ کی طرف توجہ، مصیبت آئی تو اللہ کی طرف دھیان اور متوجہ ہونا، پھر یہ مصیبت بھی کام کی چیز ہے، اس سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں سے اعلان فرما رہے ہیں، اینما تکونوا یدرککم الموت، اے لوگو جہاں بھی رہو گے تمہیں موت ضرور آئے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر ان منافقین کو کچھ اچھائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اے نبی آپ کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے، قل کل من عند اللہ، آپ فرما دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ کیسی قوم ہے کہ یہ بات کو نہیں سمجھ رہی۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی اچھائی ہے یہ اللہ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، ہاں جو مصیبت آتی ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے اور بطور گواہ اللہ ہی کافی ہے۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، موت تو آئے گی ضرور آئے گی، اس سے نجات ہے نہیں، یا اللہ ایسی موت عنایت فرما، کئی نیک عمل میں مشغول ہوں، آپ کی رضا ہمارے ساتھ ہو۔ یا اللہ تنگڑا ہے قبر، بہت تنگ جگہ ہے، ہماری مدد فرما۔ یا اللہ جب تک زندگی ہے نیک اعمال میں بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما، عاجزی والی عبادت والی زندگی نصیب فرما۔
یا اللہ دنیا کی رسوائیوں سے بھی ہمیں محفوظ فرما، آخرت کی رسوائی سے بھی محفوظ فرما، زندگی ہو عزت کے ساتھ، موت ہو عزت کے ساتھ، یا اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہر مسلمان کو عنایت فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب برحمتک وکرمک یا ارحم الراحمین۔